بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شہید کربلا از مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حصہ نمبر 3۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا 70 سپاہیوں سے تنہا مقابلہ۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے نکال دیا۔ وہ لوگ پھر لوٹے تو پھر مقابلہ کیا، اس مقابلے میں زخمی ہو گئے مگر ان کے قابو میں نہ آئے۔ یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے اور پتھر برسانے شروع کیے اور گھر میں آگ لگا دی۔ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سب حربوں کے تن تنہا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے کہ محمد بن اشعث نے ان کے قریب ہو کر پکارا کہ میں تمہیں امن دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ لوگ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، نہ تمہیں قتل کریں گے نہ ماریں گے۔ مسلم بن عقیل کی گرفتاری۔ مسلم بن عقیل تن تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے تھکن زخموں سے چور ہو کر تھک چکے تھے۔ ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان سے لے لیے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت ابن عقیل نے کہا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار چھینے جا رہے ہیں۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ نہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہ کیا جائے گا۔ ابن عقیل نے فرمایا یہ سب محض باتیں ہیں، اور اس وقت ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محمد بن اشعث کے ساتھیوں میں عمر بن عبید بھی تھا جو ان کو امان دینے کا مخالف تھا۔ اس نے کہا اے مسلم، جو شخص ایسا اقدام کرے جو آپ نے کیا، جب پکڑ لیا جائے تو اس کو روکنے کا حق نہیں۔ مسلم بن عقیل کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے سے روکنے کی وصیت۔ ابن عقیل نے فرمایا میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، بلکہ میں حسین اور آل حسین کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر عنقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں، اور تمہارے ہاتھوں اس بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں میں گرفتار ہوں۔ اس کے بعد محمد بن اشعث سے کہا کہ تم نے مجھے امان دیا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے امان سے عاجز ہو جاؤ گے۔ لوگ تمہاری بات نہ مانیں گے اور مجھے قتل کریں گے، تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو، وہ یہ ایک آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوراً روانہ کر دو جو ان کو میرے حال کی اطلاع کر دے، کہ یہ کہہ دے کہ آپ رستے ہی سے اپنے اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں، کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کرتے تھے۔ محمد بن اشعث نے حلف کے ساتھ اس کا وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا۔ محمد بن اشعث نے وعدے کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روکنے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین اس وقت مقام ایلا تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشعث کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں، امت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں۔ الغرض یہ خط پا کر حضرت حسین نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اشعث ابن عقیل کو لے کر قصر عمارت میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ؟ میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے؟ محمد بن اشعث خاموش رہ گئے۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور وصیت۔ مسلم بن عقیل پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشعث کا امن دینا کوئی چیز نہیں، ابن زیاد مجھے قتل کرے گا۔
مسلم نے کہا مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دی تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے، اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا کام یہ ہے کہ میرے ذمے 700 درہم قرض ہیں جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستے سے واپس کرا دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حسین کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئے تو ہم بھی ان کے مقابلے کے لیے نہ جائیں گے، اور اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ مسلم بن عقیل اور ابن زیاد کا مکالمہ۔ ابن زیاد نے کہا اے مسلم، تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا، سب ایک امام کے تابع تھے، تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا معاملہ یہ نہیں، بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے خون ناحق بہائے، اور یہاں کی عوام پر کسریٰ و قیصر جیسی حکومت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ اس پر ابن زیاد اور زیادہ برافروختہ ہو کر مسلم بن عقیل کو برا بھلا کہنے لگا۔ مسلم خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا ان کو قصر عمارت کی اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل اوپر لے جائے گئے۔ وہ تسبیح و استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، ان کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹر پورے شہر میں پھیلا دو، اور جس پر ذرا بھی حسین کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر سوائے اس شخص کے جو تم سے مقاتلہ کرے کسی کو قتل نہ کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط اور بہت سے وفود پہلے پہنچ چکے تھے۔ پھر مسلم بن عقیل نے یہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفہ کے لیے دعوت دے دی تو حضرت حسین نے کوفہ کا عزم کر لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، اہل عراق و کوفہ کے وعدوں بیتوں پر بھروسہ نہ کریں، وہاں جانے میں آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حاکم اور امراء موجود ہیں، ان کے پاس بیت المال ہے اور لوگ عام طور پر درہم و دینار کے پرستار ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہی لوگ آپ کے مقابلے پر نہ آ جائیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیے اور بلایا ہے، جن کے قلوب میں بلا شبہ آپ زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہو کر وہ آپ سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ ان کی نصیحت کو سنا اور فرمایا کہ میں آپ کی رائے و مشورے کا خیال رکھوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت حسین کے اس ارادے کی اطلاع ہوئی تو تشریف لائے اور فرمایا میں یہ خبریں سن رہا ہوں، ان کی کیا حقیقت ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں ارادہ کر چکا ہوں اور آج کل میں جانے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابن عباس نے فرمایا بھائی
میں اس سے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں۔ خدا کے لیے آپ مجھے یہ بتلائیے، آپ کس ایسی قوم کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مسلط ہونے والے امیر کو قتل کر دیا ہے، اور وہ لوگ اپنے شہر پر قابض ہو چکے ہیں، اور آپ دشمن کو نکال چکے ہیں؟ تو بے شک آپ کو ان کے بلانے پر فوراً چلا جانا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو ایسی حالت میں بلا رہے ہیں جبکہ ان کے سروں پر ان کا امیر قائم و موجود ہے، اور وہ ان سے مغلوب و متاثر ہیں، اور ان کے حکام زمینوں کا مالیہ وصول کرتے ہیں، تو ان کی یہ دعوت آپ کو ایک سخت جنگ و مقابلے کی دعوت ہے، اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہی لوگ آپ کو دھوکہ دیں اور مخالفت اور مقابلے پر آمادہ ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، اچھا، میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں، پھر جو کچھ بھی سمجھ میں آئے گا عمل کروں گا۔ دوسرے روز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بھائی، میں صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا۔ مجھے آپ کے اس اقدام سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی ہلاکت کا شدید خطرہ ہے۔ اہل عراق عہد شکن بے وفا لوگ ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیے، آپ اسی شہر مکہ میں اقامت کریں۔ آپ اہل حجاز کے مسلم رہنما اور سردار ہیں، اور اگر عراق آپ سے مزید تقاضا کریں اور اہل عراق آپ سے مزید تقاضا کریں تو آپ ان کو یہ لکھیں کہ پہلے اپنے امیر اور حکام کو اپنے شہر سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ تو میں آ جاؤں گا۔ اگر آپ کو یہاں سے جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیں کہ وہاں بہت سے محفوظ قلعے اور پہاڑیاں ہیں، اور طویل و عریض خطہ ہے، وہاں آپ کے والد کے متبعین بھی بکثرت ہے۔ اس طرح آپ لوگوں کے ہنگاموں سے جدا رہ کر بذریعہ خطوط خود حق کی اشاعت و حمایت بعافیت کر سکیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن عباس، میں جانتا ہوں آپ نا سے مشفق ہیں، مگر میں اب عزم کر چکا ہوں، اس کو فسخ کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بھائی، اگر آپ جانا طے ہی کر چکے ہیں تو خدا کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ اسی طرح اپنی عورتوں بچوں کے سامنے قتل کیے جائیں جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے ہیں۔ حضرت حسین نے اپنے نزدیک ایک دینی ضرورت سمجھ کر خدا کے لیے عزم کر چکے تھے۔ مشورہ دینے والوں نے ان کو خطرات سے آگاہ کیا، مگر مقصد کی اہمیت نے ان کو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور ذی الحجہ 60 ہجری کی 3 یا 8 تاریخ کو آپ مکہ مکرمہ سے کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت یزید کی طرف سے مکے کا حاکم عمر بن سعید بن العاص مقرر تھا۔ اس کو ان کی روانگی کی خبر ملی تو چند آدمی رستے پر ان کو روکنے کے لیے بھیجے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی سے انکار فرمایا اور آگے بڑھ گئے۔ راستے میں فرزدق شاعر عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پوچھا، کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسین نے بات کاٹ کر اس سے پوچھا، یہ تو بتلاؤ، اہل عراق و کوفہ کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرزدق نے کہا، اچھا ہوا آپ نے ایک واقف حال تجربے کار سے بات پوچھی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اہل عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام کام ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہے۔ اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کا شکر کریں گے، اور ہم شکر کرنے میں بھی اس کی اعانت طلب کرتے ہیں، ادائے شکر کی توفیق دے۔ اور اگر تقدیر الہی ہماری مراد میں حائل ہو گئی تو وہ شخص خطا پر نہیں جس کی نیت حق کی حمایت ہو، اور جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کی روانگی کی خبر پائی تو ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کیا، تیزی سے پہنچیں اور راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں۔ خط کا یہ مضمون تھا، میں خدا کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں،
کہ آپ میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں۔ میں محض خیر خواہانہ عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ آپ کی سب اہل بیت اور اصحاب کو ختم کر دیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشوا ان کی آخری امید ہے۔ آپ چلنے میں جلدی نہ کریں، اسی خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں، میرا انتظار فرمائیں۔ یہ خط لکھ کر عبداللہ بن جعفر نے پہلے یہ کام کیا کہ یزید کی طرف سے والی مکہ عمر بن سعید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا حضرت حسین کے لیے ایک پروانہ امان کا لکھ دیں اور ان سے اس کا بھی وعدہ تحریری دے دیں کہ اگر وہ واپس آ جائیں تو ان کے ساتھ مکہ میں اچھا سلوک کیا جائے گا۔ عامل مکہ عمر بن سعید نے پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھی حضرت حسین کی طرف بھیجا۔ یہ دونوں راستے میں جا کر حضرت حسین سے ملے اور عمر بن سعید کا خط ان کو سنایا اور اس کی کوشش کی کہ لوٹ جائیں۔ اس وقت حضرت حسین نے ان کے سامنے اپنے اس عزم کی ایک وجہ بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے آپ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے، میں اس حکم کی بجاوری کے لیے جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا کہ آج تک میں نے وہ خواب کسی سے بیان کیا ہے نہ کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان اور اولاد کے خطرات اور سب حضرات کے خیر خواہانہ مشوروں نے بھی ان کے عزم مصمم میں کوئی کمزوری پیدا نہ کی اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد جو کوفہ پر اسی لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ حضرت حسین کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا، اس کو جب حضرت حسین کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر حسین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلے کی تیاری کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھ کر قیس بن سربت کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت تھی۔ قیس جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے، ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر عمارت کی چھت پر چڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم اور لعن و طعن کریں۔ قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بآواز بلند کہا، اے اہل کوفہ، حسین بن علی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے ہیں اور اس وقت خیر الخلق ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور حضرت علی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد ان کی دلیری اور جانبازی پر حیران رہ گیا، حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے ان کے حکم کی تعمیل کی، قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت حسین کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے، راستے میں ایک پڑاؤ پر اچانک عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت حسین کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ حضرت حسین نے اپنا ارادہ بتلایا۔ عبداللہ نے الہا و آزاری سے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کا اور عزت اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس ارادے سے رک جائیں۔ آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں، اور اگر آپ بنی امیہ سے ان کے اقتدار کو لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ
انہوں نے آپ کو قتل کر ڈالا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے ان کو کوئی خوف ہو۔ بخدا آپ کی بقا کے ساتھ اسلام کی اور قریش کی اور پورے عرب کی حرمت و عزت وابستہ ہے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کریں اور کوفہ نہ جائیں، اپنی جان کو بنی امیہ کے حوالے نہ کریں۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے، مسلم بن عقیل نے جب شاہ محمد بن اشعث سے یہ عہد کیا تھا کہ ان کے حالات کی اطلاع حضرت حسین کو پہنچا کر ان کو راستے سے واپس کرا دیں، اور محمد بن اشعث نے وعدے کے مطابق آدمی بھیج کر اس کی اطلاع کرائی۔ یہ خط اور پھر ان کے قتل کی اطلاع دوسرے ذرائع سے حضرت حسین کو مقام ثعلبیہ میں پہنچ کر ملی۔ یہ خبر سن کر حضرت حسین کے بعض ساتھیوں نے بھی ان سے باصرار عرض کیا، خدا کے لیے آپ یہیں سے لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں آپ کا کوئی ساتھی و مددگار نہیں، بلکہ ہمیں قوی اندیشہ ہے کہ کوفہ کے یہی لوگ جنہوں نے دعوت دی تھی آپ کے مقابلے پر آ جائیں۔ مگر یہ بات سن کر بنو عقیل سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، واللہ ہم مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے یا انہی کی طرح اپنی جان دے دیں گے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی اب یہ سمجھ چکے تھے کہ کوفہ میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں اور نہ اس دینی مقصد کا اب کوئی امکان ہے جس کے لیے یہ آہنی عزم لے کر چلے تھے۔ لیکن بنو عقیل کے اس اصرار اور مسلم بن عقیل کے تازہ صدمے سے متاثر ہو کر فرمایا کہ اب ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں، اور ساتھیوں میں سے بعضوں نے یہ بھی کہا، آپ مسلم بن عقیل نہیں، آپ کی شان کچھ اور ہے، ہمیں امید ہے کہ جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ پھر آگے بڑھنا طے کر کے سفر کیا اور مقام زیالہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ راستے میں جس مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا اور ان کا قصد معلوم ہوتا، ہر مقام سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ یہاں بھی کچھ لوگ ساتھ ہو لیے۔ مقام زیالہ پر پہنچ کر یہ خبر ملی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن لقیط، جن کو راستے سے مسلم بن عقیل کی طرف بھیجا تھا، وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر پانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے۔ اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ اس اعلان کے ساتھ راستے سے ساتھ ہونے والے بدوی لوگ سب دہنے بائیں چل دیے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام عقبہ پہنچے تو ایک عرب ملے اور کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں آپ لوٹ جائیں، آپ نیزوں، بھالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمن سے نمٹے اور ان کو شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی، لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کا جانا مناسب نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت حسین ان کے ساتھ ہی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا گھوڑے سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنایا۔ یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑا سوار فوج حور بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان کے مقابلے پر آ کر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جائے۔ حور بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا اور اس کا لشکر آ کر حضرت حسین کے مقابل ٹھہر گیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔